آپ کا تذکرہ اور ہر چیز جو ہے ہر جگہ نظر بھی آتی ہے، ملتی بھی ہے، اور ماشاء اللہ آپ بڑے کھلے دل سے جو ہے بات بھی کرتے ہیں میڈیا سے. کیا کہیں گے آپ کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں، کیا اس پہ بات کریں گے یا جگہ کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ طالب برادری کی دعوت پہ جو میں نے 17 لوگوں سے شروع کیا ہے جو آدمی عوامی ہوگا، جس آدمی کا جذبہ یہ ہوگا کہ میں انسانیت کی خدمت کروں، جس آدمی کا ماٹو یہ ہوگا کہ میں نے مظلوم طبقات، میرا تعلق جنوبی پنجاب سے، مجھے معلوم ہے کہ خواتین کس قدر مظلوم ہے، اپنے نکاح سے لے کے اپنی وراثت تک ان کے معاملات کو میں دیکھتا ہوں کہ اسلامی عدالت انصاف پہلے ہزاروں کی تعداد میں تھے، اب لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، خواتین و حضرات ہیں جن میں سلفے مرے، جنہوں نے تصاویر پڑھی. اگر ان میں سے 2 یا 3 ایسی تصاویر آئی ہیں جو منفی سوچ کی وجہ سے ان کی نسبت میری طرف ہوئی ہے یا میری شخصیت کے حوالے سے انہوں نے داغدار کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، میں تو الحمدللہ کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، دین والے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں، خواتین و حضرات میرے ساتھ ہیں. میں بڑی آزادی کے ساتھ اپنے ملک میں بھی گھومتا ہوں اور الحمدللہ سفر بھی کرتا ہوں. سب لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2-3 واقعات جو ہوئے ہیں یہ ایک سازش تھی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک ہے، سازش تھی، اللہ کے سپورٹ ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب کرے. دوسری محترمہ آئی، میرے خیال میں اب کئی ماہ سے بچاری وہ بھی لاپتہ ہے. اللہ کرے کہ جناب وہ اسی طریقے کے اوپر جناب زندگی گزارے جس طرح ایک شریف عورت، ایک خاندانی عورت شادی کے بعد ایک زندگی گزارتی ہے. اللہ انہیں اسی طرح زندگی گزارنے کی ٹھیک ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی توفیق دے اور وہ نظر بھی آئے، اور جو میرے خیال اگر انہوں نے غلطی یا گناہ کی ہے تو اس کا وہ کفارہ بھی ادا کرے اور آ کر میڈیا میں بھی بات کریں. دوسرا کیا کہنا چاہیں گے آپ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک فحاشی کی طرف، ایک کس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں؟ مطلب میڈیا نے ایک آزادی دی ہے، ہم اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا مطلب خواتین کو، لوگوں کو یا پاکستانیوں کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیے؟ کا ہوا تھا جس محترمہ کا تو میں آپ کے توسط سے جب سے ان کی ایک نکاح ہوا ہے اس کے بعد ان کا مجھ سے رابطہ نہیں ہے. انہوں نے توبہ کی، میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کو دیر کے ساتھ چلیں، الزام تراشی کو چھوڑ دیں، آپ نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فرمایا. صورت حال یہ ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ میرے ملک کا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل حکمران پاکستان کے اصل حکمران ہیں، ان کی وجہ سے حکومتیں بنتی ہیں، ان کی وجہ سے انتخاب سے پہلے جناب پورا زیادہ بنتا ہے. مجھے ایک بڑے اہم ادارے کے سامنے کہا کہ پاکستان کے اندر 43 سے لے کے 55 تک ایسے MLA ہیں جو کسی جماعت کو نہیں جانتے، وہ صرف ہمارے ٹیلی فون کو جانتے ہیں. اور صوبہ پنجاب کے حوالے سے تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی کہ 120 MPA سے لے کے 150 تک MP ایسے ہیں جو ہمارے ہی فون پر اپنی جماعت بدلتے ہیں، خواہ ان کو لوٹا کہہ دیں، خواہ ان کو منحرف کہہ دیں، خواہ ان کو آپ جو کچھ کہہ دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمارے محترم عمران خان صاحب کو چونکہ یہ سبق بھولا آج وہ اپنے طرف ہوگا اقتدار سے، لیکن ان کو میں اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کم از کم ان کی قدر کر رہی ہے. میری ان سے درخواست یہی ہے، جب تک میں ان کے ساتھ تھا مدینہ کی ریاست کی بات تھی، مدینہ جیسی ریاست کی بات تھی، عمر کی بات تھی، یہ تینوں نعرے میں نے دیے ہو گئے. لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ملک کو 3 حصوں کی طرف ایسا جملہ کہہ رہے ہیں جو انتہائی بدبودار ہے. ایسے محب وطن کو، ایسے عظیم انسان کو نہیں کہنا چاہیے. فوج بہرحال دنیا کے جس ملک میں گیا ہوں وہاں پاکستان کی فوج کا ایک مقام ہے، ان کی ایک حیثیت ہے. تو اس طرح کی باتیں کرنا تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا شاید وہ راستہ خود روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. میری ان سے درخواست یہ ہوگی، میں اس ملک میں آیا ہوں، میں نام نہیں لیتا، خان صاحب سے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کی بہت بڑی ایک تعداد ہے.
میرا احترام بھی اسی حوالے سے کر رہے ہیں کہ میں ان کے مذہبی میں کا بہت مختصر چیز رہا ہوں، لیکن جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے ہیں یہ گفتگو جو ہے بہرحال نامناسب ہے. یہ کانگریسی سوچ ہے. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ محب وطن کی سوچ نہیں ہے. انہیں محب وطن انداز اختیار کرنا چاہیے. اقتدار آتا رہے گا، اقتدار جاتا رہے گا، اور یقیناً انہوں نے اقتدار میں دوبارہ آنا ہے تو پھر وہی انداز اختیار کریں جو 2018 میں انہوں نے انداز اختیار کیا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. مطلب میں آخر میں آپ سے ایک پیغام دینا چاہوں گا اہل دبئی کے لیے، یہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ آپ پاکستانی ماشاء اللہ فضاؤں سے تشریف لائے ہیں، تو کیا ان کے لیے میسج دیں گے آپ؟ میں بھی بڑا خوش ہوں. میں تو یہ جملے کہوں گا کہ وہ قابل احترام بھی ہیں، قابل قدر بھی ہیں، قابل فخر بھی ہیں، قابل اعزاز بھی ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنے ملک میں رہتے ہوئے شاید اپنے ملک سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا کہ میں نے اس ملک کے اندر تاج برادری کو دیکھ کر کے وہ کس طرح پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور کس طرح وہ رزق حلال کما رہے ہیں اور کس طریقے کے بارے میں وہ فکر مند ہے اس سے کام پاکستان کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے. میں اپنے ہاتھ سے ان کو سلام پیش کرتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں کہ تاجر برادری اب تک جن سے میں ملا اور آگے بھی جو پروگراموں میں شرکت کروں گا وہ میرے نزدیک تمام تاجر برادری قابل احترام بھی ہے، قابل قدر بھی ہے، قابل فخر بھی ہے اور قابل اعزاز بھی ہے.